السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا وامامنا وقدوتنا واسوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ حضرات کی خدمت میں 16ویں پارے کی تفسیر اختصار کے ساتھ عرض ہے۔ پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے، کوئی کام اللہ کے یہاں قبول ہو، اس کے لیے 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط ایمان ہو، جب تک ایمان نہیں ہوگا بندہ چاہے جو بھی عمل کرے قابل قبول نہیں۔ دوسری بات اخلاص ہے، جب تک مومن بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرے گا تب تک اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب تک للہ فی اللہ کوئی کام نہیں کیا جائے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ بندہ جو کام کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے۔ اگر اس کام کے اندر بندہ یہ سوچے کہ لوگ مجھے سخی کہیں میرے مال خرچ کرنے پر، لوگ مجھے فلاں نام سے یاد کریں میری فلاں چیز خرچ کرنے پر، تو یہ چیزیں دنیا میں تو حاصل ہو جاتی ہیں لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی اجر مرتب نہیں ہوتا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کی آخری آیات میں بیان کیا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا ہم تمہیں بتائی کے کاموں میں سب سے زیادہ گھاٹا کس نے اٹھایا؟ کیا ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ کاموں میں سب سے زیادہ گھاٹا کس نے اٹھایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں بیکار گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا، جب تک اخلاص نہیں ہوگا، کوئی عمل عند اللہ ماجور نہیں ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص کی کوشش کریں اور 100% کوشش کریں، کیونکہ اخلاص کی بات بار بار کہی جا رہی ہے، تقریباً 3 یا 4 مرتبہ اب تک اخلاص کی بات آ چکی ہے، اسی لیے اس پر زور دیا جا رہا ہے جب تک بندے کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، جب تک بندے کے اندر اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا تب تک اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ آدمی یہ بات ذہن نشین کر لے اچھی طریقے سے، جب تک ہمارا عمل اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے نہیں ہوگا ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ بندہ قیامت کے دن چیخے گا، چلائے گا کہ میں نے تو اتنے فلاں حج کیے تھے، اتنے عمرے کیے تھے، میں نے اتنا مال صدقہ کیا تھا، اتنا مال خیرات کیا تھا، لیکن اجر کچھ نہیں ملا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے جو کیا تھا ریاکاری کے لیے، اس کے لیے کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے جواد کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، جو ملنا تھا دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی اجر نہیں۔ تو بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے عمل کے اندر ایمان کے ساتھ اخلاص ضرور لائیں۔ تو بات صاف طور پر بیان کر دی گئی، عمل چاہے جتنا اچھا ہو، چاہے کتنا مقدس ہو، اگر ایمان کے بغیر کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اخلاص جب تک کام میں نہیں ہوگا عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات ہو گئی کہ 2 شرطیں ہیں کہ ایک ہے ایمان، ایک اخلاص عمل کی قبولیت کے لیے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی نگاہیں دنیا کے اندر اسباب پر، دوسری چیزوں پر لگاتا ہے، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ بندہ مسبب الاسباب، خالق الاسباب، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف نگاہیں لگائے، اسی پر بھروسہ کرے۔ بندہ اگر اسباب پر بھروسہ کرے گا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو ہمیں قرآن کریم کی ان آیات سے، سورہ مریم کی ابتدائی آیات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بانجھ ہو گئی تھی،
مطلب اولاد ہونے کے کوئی ذرائع، کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، اس کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما جو میری وراثت کا حق حاصل ہو، جس کو میری وراثت کا حق حاصل ہو، جو میرا وارث بنے۔ تو انہوں نے اسباب پر نگاہیں نہیں دوڑائی، بلکہ مسبب الاسباب، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق الاسباب ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ مجھے لڑکا عطا فرما۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو سن لی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عنایت کیا، اور ایسا بیٹا کہ اللہ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا اور وہ حقیقی معنوں میں اپنے باپ کے وارث بنے۔ تو ان آیات سے، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری نگاہیں اللہ کی طرف ہو، اسباب کی طرف نہ ہو۔ اسباب اور ذرائع کی طرف اگر ہم نگاہیں کریں گے تو پھر یہ تو اللہ سے بغاوت کا، اللہ سے بالکل اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہوگی۔ جب تک ہمارا یقین ہے، جب تک ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس وقت تک ہماری سرخروئی ہمارا مقدر ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہو پائی تو ہماری سرخروئی، ہماری برتری دنیا کے اندر کوئی معنی نہیں رکھی۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اسباب پر نگاہیں نہیں، اللہ پر نگاہیں ہونی چاہیے، اللہ کے اعمال پر، یعنی اللہ کے مقدرات پر، اللہ کے فیصلوں پر ہماری نگاہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات، اس سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کا بالکل تفصیل کے ساتھ، قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بالکل عفیفہ ہیں، پاک دامن ہیں، پاکیزہ ہیں۔ جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نعوذ باللہ بدکارہ تھی۔ نہیں، قرآن بالکل صاف کہتا ہے کہ وہ بدکارہ نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اللہ چاہے تو بغیر باپ کی بھی تخلیق کر سکتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ۔ تو یہ کرنے کا مقصد یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ نے اس لیے بغیر باپ کی یہ بتانے کے لیے، لوگوں کے لیے نشانی ہو کہ اللہ کسی سبب کا، کسی ذریعہ کا، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہے، وَكَيْفَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وہ جس طرح چاہتا ہے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ بندوں کو اس پر اعتراضات کرنے کی، اپنے مختصر ذہن میں اپنی محدود عقل سے اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ اللہ پر اعتراض کرے۔ بندہ جب اللہ پر اعتراض کرے گا تو ایمان کھو بیٹھے گا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھوئے گا۔ تو آدمی یہ بات سمجھ لیں کہ جو اسلام پر اعتراضات ایک شکل میں یہ بھی ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے، نہیں، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسی لیے جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو محمد بن عبداللہ، کیونکہ آپ کے والد تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم، اور قرآن نے بھی یہی نام تجویز کیا، ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے۔ آج ہمارے اسکولز کے اندر، آج ہمارے دوسرے جو کڈس اسکولز ہیں اس کے اندر ایسے سلیبس کو تیار کیا گیا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ دیکھی تھی کتاب کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ دونوں کا نام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے ہی نہیں تو کیسے ان کا نام آ گیا؟ تو شروع سے بچوں کی ذہنیت بنائی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ تو جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کے سامنے حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر اس کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ ہم تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، آپ کہتے ہیں والد نہیں ہیں، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہم اپنے بچوں کا داخلہ انہی اسکولز میں کرائیں جہاں ہمارا عقیدہ ضائع نہ ہوتا ہو، جہاں ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہو، جہاں ہمارا عقیدے پر دھبا نہ آتا ہو، ایسے اسکولوں میں ہم بچوں کا داخلہ کریں۔ اگر ایسے اسکول میسر نہیں ہے تو بچوں کو گھر میں دین کی تعلیم دیں، ایسے اسکول کی ضرورت نہیں ہے جہاں ہمارے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ آج ایک سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، آج مسلم معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں جو خرابیاں ہیں اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش اس انداز سے نہیں کرتے، ان کے عقیدے کی حفاظت شروع سے نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ضائع ہو جاتی ہے، ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے، دین سے بیزار ہو جاتی ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ شروع سے ان کی ذہن سازی نہیں کی گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ کوئی باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ دوسری بات، حضرت مریم علیہ السلام عفیفہ ہیں، پاک دامن ہیں، پاکیزہ ہیں۔ یہ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، کہ انبیاء کے بعد چند ایسے لوگ دنیا کے اندر آئے جن کے پاس نہ نماز کی کوئی حیثیت تھی، نہ جن کے پاس زکوٰۃ کی کوئی اہمیت تھی، نہ اسلام کی دوسری تعلیمات کی اہمیت تھی۔ خاص طور سے اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ اس میں کیا، اضاعوا الصلاة، ایسے نااہل لوگ پیدا ہوئے، ایسے نااہل لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ نماز کا تذکرہ قرآن میں ہر جگہ ہے، تقریباً ہر پارے کے اندر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین بار بار نماز کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس کے بعد کہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کو مکہ کی اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے، وہاں بھی یہی دعا کر رہے تھے کہ میرے چھوڑ کر جانے کا مقصد یہاں رہتے ہوئے آپ کی عبادت کرے، خصوصاً نماز کی شکل میں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی بولنے کی عمر نہیں تھی لیکن اپنی ماں پر داغ آنے لگے، جب اپنی ماں پر دھبے آنے لگے تو اللہ نے انہیں زبان عطا کی، وہ بھی بول پڑے کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَجَعَلَنِي قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ جب ایک نومولود بچہ، جب شیرخوار بچہ منہ کھول رہا ہے اپنی ماں کی صداقت کا، اپنی ماں کی پاکدامنی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس وقت آگے یہ جملہ کہہ رہا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کی تلقین کی، نماز کی وصیت کی۔ ہر جگہ نماز کا تذکرہ، یہاں بھی آیا کہ وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، تو وہ جا گریں گے، گمراہی میں جا گریں گے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے غیا سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے جو بڑی خطرناک ہے۔ الغرض نماز کا تذکرہ ہر موقع پر ہر جگہ آتا ہے، تو کیا وجہ اس کا تذکرہ اتنی بار آتا ہے؟ تو نماز ہی وہ اصل چیز ہے جو ایمان اور کفر و شرک کے درمیان آڑ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے ایمان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، نمازوں کی پابندی بقدر اہتمام اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ اور آج کل جو لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، ہزار بار لاکھ بار رحم کرے، ہمارا نوجوان طبقہ ایک ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نمازیں معاف ہو گئی ہیں۔ نمازیں کسی حالت میں معاف نہیں ہیں۔ اگر آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو شریعت نے حکم دیا بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو لیٹ کر نماز پڑھیں، اگر لیٹ کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو شریعت نے کہا اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا شریعت نے کہا تیمم کرے، لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آج مسجدیں بند ہو گئی، اس کا کیا مطلب کہ نمازیں ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ مسجدیں بند نہیں ہوگی، بلکہ ہر گھر کو مسجد بنانے کے لیے کہا گیا۔ اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی کریں۔ جو آج ہم پر حالات، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو مومن کا امتیاز ہے نماز کے ذریعے، اس نماز کو ہم نے ضائع کیا اور معمولی اس کو سمجھ رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، جب ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کو حقیر سمجھنا۔ جب آدمی نیکی کو حقیر سمجھتا ہے، جبکہ وہ نیکی فرض کے درجے کی ہو، تو پھر آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جب فرض چیز کا آدمی انکار کرتا ہے، اس کو ہلکے میں لیتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، تو پھر آدمی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ آج نمازوں کی پابندی ہم لوگ کریں، جب تک نمازوں کی پابندی ہم نہیں کریں گے صحیح معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ نماز کے اندر جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی سے راستے کی طلب کرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم نمازوں میں تو یہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن جب نماز سے باہر آتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں کیوں بگاڑ پیدا کرتے ہیں؟ نماز کے اندر ہم اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، لیکن باہر آ رہے ہیں تو معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں، معاشرے کو فساد میں ڈھکیل رہے ہیں۔ یہ چیز کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ نماز ہم نے صحیح استحضار کے ساتھ نہیں پڑھی۔ نمازوں کو براہ انعام ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم پر بوجھ ہے، پڑھ لیا، نہیں، بلکہ مومن کی شان امتیازی ہے نماز، مومن کی معراج ہے نماز۔ جب تک نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی صحیح اسلام والا کہنا، صحیح اسلام والا، صحیح مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو تم دیکھو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اسلام کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی نماز اس کے گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بنے،
آدمی جس کام کو تسلسل کے ساتھ استحضاء کے ساتھ کرتا رہے گا تو اس کی اللہ رب العالمین کے پاس بڑی قدر و قیمت ہے۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک ظاہری چیز ہے، جب بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ ان کے اس عمل کی وجہ سے، ان کے اس عمل سے خوش ہو کر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ رحمان کا لفظ ہے، یعنی ایسی محبت اللہ اس میں پیدا کریں گے جس کے اندر رحمت کا شائبہ ہوگا، جس کے اندر رحمت ہوگی۔ تو بزرگوں کو دیکھا گیا ہے، آنکھوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ کتنے بزرگ ایسے ہیں جو پتہ نہیں کہاں کہاں رہتے ہیں، لیکن ان سے عقیدت رکھنے والے، ان سے تمنا رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے کتنے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندے کے اندر ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا، جب اس کے اندر اللہ سے جڑنے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو پھر اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی ہے، تقریباً سیاستہ کی تقریباً کتابوں میں ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حتی ینادی فی السماء، یہاں تک کہ آسمان میں وہ آواز لگاتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا ان اللہ یحب العبد، کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العالمین زمین کے اندر بھی اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیسے ہوئی؟ ایمان کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر ہوئی۔ تو جو شروع سے بات چل رہی تھی ایمان اور عمل صالح کی، دونوں چیز ضروری ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں ایمان کا تذکرہ آیا وہاں عمل صالح کا تذکرہ اللہ نے ضرور کیا۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ جب ہم نے قبول کیا کہ ہم مومن ہیں، ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، ایمان کے ماننے والے ہیں، تو اعمال صالحہ کا سلسلہ شروع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم اس ذمہ داری پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان عمل کے ساتھ مکمل ہے، جب تک ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہوگا ہم کامل مومن نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ رہنے کی اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ایک سلسلہ شروع کرنے کی اور اس کو تسلسل کے ساتھ کرنے کی اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔